وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب بھی تم پڑھتے ہو قرآن کو، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بنا دیتے ہیں، بینک و بین الذین، بین تمہارے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پہ جو ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا پردہ چھپا ہوا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، اور جب قرات کرتے ہو پڑھتے ہو قرآن، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم بنا دیتے ہیں درمیان تمہارے اور جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پہ، حجابا مستورا پردہ چھپا ہوا بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر ان يفقهوا، یہ کہ وہ نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کر رہے ہو اپنے رب کا، فی القرآن وحدہ، اس قرآن میں واحد اس کا ذکر کر رہا ہو، واحد قرآن میں رب کا اگر آپ ذکر کریں گے تو پورا وہ لوٹ جائیں گے، نفرت سے فرار حاصل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ آیت بھی ڈسپلے نہیں ہوگی، یہ سورہ حدید ہے 57، یہ آیت بھی ڈسپلے نہیں ہوگی، اس میں 16 آیت۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وقت نہیں آیا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم کہ ان کے نرم ہو جائیں دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر میں، واسطے اللہ ذکر، وما نزل من الحق اور جو اللہ نے نازل کیا حق، ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب من قبل جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے، فطال علیہم طویل عرصہ پس ان کے اوپر گزرا، امدو گزر گیا، فطال علیہم الامد پس طویل عرصہ ان کے اوپر گزر گیا، فقست قلوبہم ان کے سخت ہو گئے دل، وکثیر منہم فاسقون اور کثرت سے جو ان میں جو لوگ تھے فاسق تھے۔ اب یہ اللہ تعالی ہر زمانے کے ان ایمان والوں کو مخاطب اور کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جاؤ، یعنی ہم سے ہر جنریشن ٹو جنریشن کی بات ہے کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور ہم پہ طویل عرصہ گزر جائے اور ہم اس سے واقف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں پر جو لوگ ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم کہ ان کے ملائم ہو جائیں ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر میں، وما نزل من الحق اور جو نازل کیا اللہ نے حق، ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبل تم سے پہلے جن کو کتاب ملی ہوئی ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ اور پھر ہمارے بعد کے لوگ ہمیں کہیں گے، تو کہہ رہا جن کو پہلے ہم تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم ان کے اوپر طویل عرصہ ہو گیا، امدو فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون اور کثرت سے ان میں لوگ فاسق تھے۔ تو یہ وارننگ بھی ہے اور ہمیں ہوشیاری بھی ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، پڑھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، ورنہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے بھی دل سخت ہو جائیں اور زمانہ جو ہم پہ بھی ایسی گزر جائے۔ یہ جو آخری آیت ہے سورہ فرقان 30 آیت، یہ جو آیت ہے اس کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا، ویسے تو ساری آیتیں غور کی سننے والی ہوتی ہیں، اس آیت کا، اس لیکچر کا جو بیس ہے میرا وہ اس آیت پہ ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے کو یہ بتایا گیا ہے شروع سے بچپن سے کہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ سنتے آ رہے ہوں گے آپ، یہ سننا اور حقیقت کو دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر آڈینس میں کسی کو تکلیف ہو اس بات سے، لیکن یہ میں مجبور ہوں، یہ آیت ہے اللہ کی اور مجھے بتانا فرض ہے۔ سورہ فرقان کی 30 آیت ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے
ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ ہم لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم شرمندہ نہ ہو جائیں. وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے پکڑا، ھذا القرآن، اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ دیا. ذرا آپ غور کیجئے، یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا، پکڑا اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑ دیا، بیکار سی چیز سمجھا. ذرا غور کیجئے اس بات کو. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے، اور رسول کہہ رہا ہے یہ بے شک میری قوم نے چھوڑ رکھا ہے. یہودی نے چھوڑ رکھا ہے، یہودی کو معلوم نہیں ہے، ہم اپنا کام پورا نہیں کر رہے. عیسائی نے چھوڑ رکھا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے قرآن. ہندوؤں کو معلوم نہیں ہے، رشینز کو معلوم نہیں ہے، بدھسٹ کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. تو پھر اس قرآن کا مقصد کیا تھا؟ یہ قرآن ہم مسلمانوں پہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اس میسج کو. ورنہ آپ سوچ لیے کہ ہم شرمندہ نہ ہو، رسول شرمندہ ہو ہمارے اس کام کی وجہ سے جو ہم نے پوری طرح عمل نہیں کیا. میں اب یہاں پر ختم کروں گا. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں. دیکھیے، کتاب قرآن سے آپ کو اپنی زندگی میں ریفلیکشنز کرنی ہے. جو کچھ آپ آج تک سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے. آپ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو معاشرے میں لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں. آپ کی زندگی قرآن کی آیات جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس کے مطابق ریفلیکشنز ہونی چاہیے. یہ کوئی بھی آپ لے لیں سبجیکٹ، چاہے لا ہو، چاہے ڈاکٹر کی میڈیکل کتاب ہو، چاہے سائنس کی کوئی کتاب ہو، آپ اس میں ڈگری یا پاس نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اس کتاب کا معلوم نہیں ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں صاحب جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے، اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے اس کتاب میڈیکل کی کتاب میں کیا ہے، تو میں اس ڈاکٹر سے جا کے، جس کا مجھے معلوم ہو کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو میں آپریشن نہیں کراؤں گا. کوئی بھی آدمی جب تک کوئی کتاب نہیں پڑھے گا، سمجھے گا نہیں، اس کتاب یا کتاب کے بارے میں اس کو ڈگری نہیں مل سکتی. اللہ کی کتاب اس دنیا میں آئی ہے کسی مقصد کے لیے. ہم پڑھے لکھوں کا کام ہے اس کو پڑھنا، اور جو بیچارے نہیں پڑھ سکتے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑھے لکھوں کا کام ہے. ایک ان پڑھ لوگوں سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں اسلام کیا ہے. پڑھے لکھوں کا کام ہے اس کو پڑھے، سمجھے، اور پھر لوگوں کو شیئر کرے. اور ناٹ یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں شیئر کرنا ہے. ان کو آپ نے فتوے تو لگا رکھے ہیں کہ یہ سب دشمن ہے اسلام کے، ان کو معلوم ہے نہیں ایک چیز کا، نہ خود کو معلوم ہے. جب تک آپ اللہ کی آیت کو نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، اور اس کو نہیں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کیسے معلوم کہ آپ زندگی آپ نے کیسی گزارنی ہے. تو میں اب ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں سے جو سوالات کرنے پرٹیننگ ٹو مائی ٹاپک، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ آپ سوالات کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسے اگر میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، جو کچھ تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے اور سمجھا وہ میں نے پیش کر دیا ہے. آپ جو کوئی سوال کریں پرٹین ٹو دا ٹاپک جو میں نے کہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے اور سیریز آف ٹاکس بناتے رہیں گے، اس میں آپ سوالات کرتے رہیں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک آئی ہیو ڈیلیورڈ. تھینک یو. السلام علیکم. ادھر سے لائن بنا لی. جزاک اللہ. آپ میں سے جو صاحبان بھی کوئی سوال شیخ صاحب سے کرنا چاہیں تو وہ مائک کے پاس تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں، تاکہ دیگر صاحبان بھی اس سوال کو سن کے اس کے جواب سے فائدہ اٹھا سکیں. سوالات کے بارے میں طریقہ کار سے ایک دفعہ آپ کو دوبارہ واقفیت دلا دیتا ہوں. سوال کرنے کے لیے مائک کے پاس آئیے، قطار بنائیے اور اپنی باری کا انتظار کیجیے. سوال مختصر اور ٹو دا پوائنٹ کیجیے. خصوصاً اس بات کا خیال رہے کہ سوال آپ کا صرف اور خالصتاً آج کے موضوع القرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس موضوع سے تعلق رکھتا ہو.
اس سے ہٹ کر اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کے سوال کو میں irrelevant قرار دے دوں گا، اور اس طرح آپ کی باری بھی ضائع ہو جائے گی اور دیگر صاحبان کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اگر کسی صاحب کو میں مجبوراً یہ کہہ دوں کہ ان کا سوال ریلیونٹ نہیں ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کا برا نہ منائیں، کیونکہ سوال کا ریلیونٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سوال و جواب کا سیشن ختم ہو جائے تاکہ آج کی یہ کارروائی مکمل ہو سکے۔ میں آپ جو حضرات آپ آنا چاہیں اپنا اپنا سوال کرنے کے لیے تشریف لائیے اور اپنا سوال کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کے عربی زبان کے سلسلے میں جو آپ نے تفصیل بتائی ہے، اس میں جو میری معلومات میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، زبان اللہ نہیں ہے، تو یہ روح ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے قرآن پاک، تو لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے۔ تو غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں مشغول تھے تو جبریل امین آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں نہیں سمجھتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور جھنجھوڑا بھی، تو وہ روح کو بوسٹ کیا گیا، تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لہذا میں چونکہ آپ نے سوال، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کہا ہے کہ عربی زبان چونکہ بہت مفصل ہے، تفصیل ہے، تو اس لیے یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس قسم کا بہرحال آپ نے اظہار کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ روح ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ کلام اللہ ہے، زبان اللہ نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی تھوڑی سی تفصیل مزید فرما دیجیے۔ قرآن کو زبان اللہ تو کہا بھی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات کہی بھی نہیں۔ قرآن جو ہے اللہ کی جو روح آپ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے، سورہ شورہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ بھی دوں۔ سورہ شورہ 42، اس کی آخری آیت کھول لیں، 51 اور 52، یہ دونوں ان کے سوال سے منسلک آیا، وہ ہے ملتی جلتی بات ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور نہیں کسی بشر کی یہ حیثیت کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیًا، سوائے وحی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا یہ کلام ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بشر سے، انسانوں سے، بشروں سے کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیسے تعلق پیدا کرتا ہے، وہ خود بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور نہیں کسی بشر کی یہ حیثیت کہ اللہ اس سے کوئی اللہ کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا بھیجے رسول، فیوحی، پس وہ وحی کرے گا، بِإِذْنِ ما یشاء، جو بھی اس کو اللہ جو وہ چاہے، انہو علی حکیم، بے شک وہ علی حکیم ہے۔ یہ تین طریقے بتائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ یا اپنا کلام کرنے کا طریقہ، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، اور رسول بھیج کے وہ رسول جو ہے وہی کرے گا اللہ کے اذن سے۔ یہ تین طریقے اللہ نے بیان کر دیے کہ وہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ جو ان کا سوال ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے بھیجی وحی کری تمہاری طرف، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح اپنے امر سے، یہ روح اللہ بھیجتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح من امرنا، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اور تم تو نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان۔ آگے اللہ تعالیٰ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو بنا دیا نور، روشنی۔ یہ کتاب جو ہے روشنی ہے، روح ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، وہ ہم ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو جو ہے ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف تو ہدایت کرتا ہے. اچھا، اب یہ قرآن جو لینگویج ہے یہ عربی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو ایک ایسنس ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس کی روح کو دیکھیں، تو وہ روح جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کا کلام، وہ کلام کرنے کا اللہ کا طریقہ ہے، لیکن جو لینگویج ہے وہ عربی میں اللہ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائیں. ذرا سا اونچا بولیں گے؟ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اس کا ترجمہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اردو میں یہ صحیح، لیکن کچھ کتابیں جو ترجمے کی انگلش میں ہیں، خاص طور پہ پکتل کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، جبکہ یہاں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، اور فٹ نوٹ میں یہ کہا کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو حفظ کرنا آسان ہے، تو انہوں نے اس کو لمٹ کر دیا اس لیول تک. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک سازش نہیں ہے قرآن کے خلاف اس قسم کا ترجمہ؟ سر یہ سازش پرابیبلی مجھے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بھی آدمی ترجمہ کرتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن مختلف آیات سے دیکھ کے. تو کوئی لوگ نصیحت لکھتے ہیں، ذکر کو یاد دہانی بھی کہتے ہیں، اور ذکر کو نصیحت بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتہ سازش ہے. ویسے یہ کہ ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی، جتنی اس کی ایبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی ایز اے ہول، وہ اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے. نہیں، ذکر جو لفظ ہے اس کے تو جو بھی شیڈ آف میننگز ہیں، وہ نصیحت بھی کہتے ہیں، کوئی اس کو یاد دہانی بھی کہتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو جیسے میموری کو بھی کہتے ہیں، یا مطلب وہ سارے شیڈز آف میننگز میں آپ سب وہ کور ہو جاتے ہیں. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو مختلف معنی مل جائیں گے اس کے ورڈ کی اس طرح. جی تشریف لائیے. اب بڑا اچھا آپ نے لیکچر دیا ہے، بڑا اسپیسیفک. میرا سوال بھی کچھ ملتا جلتا ہے جو پہلا سوال ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا سا اونچا بولیں گے تاکہ سب میرا سوال بھی کچھ ملتا جلتا ہے اس سے جو انہوں نے پہلے پوچھا ہے. آپ نے اس میں آیت میں فرمایا، بتایا ہے کہ قرآن ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا. ہم عام طور پہ اپنے رفقا میں ڈسکشنز میں عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، اور اگر آسان ہوتا تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، تو میری بھی سمجھ میں یہ مشکل سے آتا ہے کہ یہ جب فرماتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا، تو اس کا میرے خیال میں مطلب پھر یہی ہے کہ میرے تالے کھلیں گے تو وہ میرے لیے آسان ہوگا، اگر تالے بند رہیں گے تو میرے لیے آسان نہیں ہوگا. جواب سوال آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا. سوال بھی وہ یہ، ویسے اس آیت میں ایک اور بھی ہے، ذکر جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ پیچھے لام لگا، لِلذِّکْرِ، نہیں واسطے ذکر کے لیے، واسطے یاد دہانی کے لیے، واسطے نصیحت کے لیے آسان ہے. یعنی اگر آپ نصیحت چاہتے ہیں تو آسان ہے، اور نہیں تو پھر مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ یعنی ذکر کے ساتھ لام لگا ہوا ہے، واسطے ذکر کے لیے، واسطے یاد دہانی کے لیے، واسطے نصیحت کے لیے. اگر آپ واسطے نصیحت چاہ رہے ہیں تو آسان ہے، ادروائز کین بی ڈیفیکلٹ فار سم پیپل. وہ آپ نے جواب دیا، لیکن ایفرٹس کریں انشاءاللہ، دعا مانگے اللہ تعالیٰ، تو اس نے کہا ہے تو وہ ہدایت میں دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال بھی کچھ اسی قسم کا ملتا جلتا ہے. سورہ جیسے آپ نے 75 ہے ہماری، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تیز زبان مت چلاؤ. اور ہم عموماً میں نے بھی اپنی زندگی میں یہی دیکھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، بزرگ حضرات، وہ صبح مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک منزل کہتے تھے، یا کچھ رکوع کہتے تھے، یا سپارہ. اور انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ بھئی آپ بھی اسی طرح اگر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو گے، اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہوگا.
لیکن آج میں یہ اس طرح کا اللہ کی آیات سن کے تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کا اس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ کچھ مشکوک نہیں ہو جاتا؟ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوال کو دوبارہ مناسب الفاظ میں ڈال کے ذرا سوال کو کلیئر کیجئے. اس اسنا میں دوسرے صاحب کو کسی کو موقع دیجئے, وہ اپنا سوال کر لیں گے, میں آپ کو دوبارہ بلوا لوں گا. اس میں ایک میں وضاحت اگر کرنا چاہوں جی ضرور. کہ ہمارے بزرگ حضرات عموماً صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی اور شام میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں, جبکہ یہاں پر ایک آیت ہے کہ اس کے ساتھ آپ زبان تیز مت چلاؤ. جی. جبکہ ان کی بزرگوں کی ہم نوجوانوں کو یہ وصیت تھی, اور میں سمجھتا تھا کہ میں یہ اپنی جو بعد میں آنے والی نسل ہے اس کو بھی منتقل کرتا جاؤں گا کہ بھی اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ جلد پڑھیں گے اور جتنا زیادہ ثواب کما سکیں گے اتنا بہتر ہے. یہ ایک سیکنڈ بس, یہ سورہ پہلا سپارہ کی آخری آیت ہے 141, سورہ بقرہ کی 141. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں حرکت جلدی کرنی چاہیے قرآن پڑھنے میں یا نہیں. تو قرآن کی وہ آیت واضح ہے, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, تم نہیں حرکت کرو اس قرآن کے ساتھ جلدی. یہ تو قرآن کی آیت ہے, یہ اللہ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اس کو عمل کرنا چاہیے. اس بات پہ ہم آہستہ ٹھہر کے پڑھیں, وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ جلدی نہ کریں. لیکن ان کا سوال ہے کہ ہمارے باپ دادا اگر کرتے آئیں تو اس کا کیا جواب ہے. تو وہ میں نے سورہ بقرہ کی 141 آیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں, تلک امۃ قد خلت, جو بھی امت ہے پہلے کی جو گزر گئی وہ گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے ساتھ ہے, ولکم ما کسبتم, اور جو تم کماؤ تمہارے ساتھ ہوگا, ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے. یوسف صاحب آپ کے پاس ایک صاحب کا سوال تھا, وہ آپ پڑھ دیجئے. جی سر, ایک صاحب نے سوال دیا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ جو آپ نے سورہ قیامت کی آیت کوٹ کی ہے, لا تحرک بہ لسانک ذرا اونچا تجعل بہ, اس میں انہوں نے شان نزول کا بتایا ہے کہ جو یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کا ریلیشن یوں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل امین جو آیتیں انہیں بتا رہے تھے وہ یاد کرنے کی وجہ سے انہیں ذرا جلدی پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ تیز نہ پڑھیں تاکہ, اور اس کا یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کی اپلیکیشن ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے, مگر آپ نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تیز نہ پڑھیں, تو اس کا ریلیشن کیا ہے آپ پلیز. یہ کن صاحب نے سوال کیا؟ یہ اچھا صحیح ٹھیک ہے. نہیں میں ایسی جس مخاطب کرنے نہیں, آپ نے جو شان نزول بتایا اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میسج ہم نے کیریٹ کرنا ہے نا, وہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا ایسا نہ کرا جائے, تو سنت رسول یہ ہو کہ ہم بھی نہ کریں. جی نہیں, ان کے لیے ہو گیا وہ نہ کریں نا, یاد کرنے. شیخ صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں عموماً ان چیزوں کو لوگ اہمیت دیتے ہیں, یعنی جو پریویل ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں. میں صرف سوال میرا یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو کہ القرآن کے بارے میں قرآن کی فرضیت کو ہم پر عائد کرتی ہے؟ یہ فرض اکثر یہ سمجھاتا ہے جیسے کہ صلاح اور حج, مطلب مختلف جو بیسک رکون ہیں وہ فرض ہیں. ان کا شاید سوال یہ کہ قرآن فرض ہے یا نہیں. یہ 28ویں سورت ہے, سورہ 28. اس کی 85 آیت, 28 سورت ہے, اس کی 85 آیت ہے. ان الذی فرض علیک القرآن, وہی ذات ہے جس نے فرض کیا تمہارے اوپر قرآن, لرادک الی معاد,
قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بے شک قرآن کو فرض کیا ہوا ہے. آپ نے ایک یہ سوال کیا تھا، اس کے بتایا الفرقان میں کہ جو قرآن نہیں پڑھتے ان کی شفاعت نہیں ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ سورہ فرقان کے بارے میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کے مستحق نہیں ہے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر افسوس کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو کیا ہماری بھی شفاعت نہیں ہوگی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے جو کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے سمجھ کے، اور اگر ہم پڑھے لکھیں تو ہم پڑھیں، اور اگر ہم نہیں پڑھیں تو کسی سے پوچھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مطلب ہر طرح سے کوشش کریں اس سے، تو ورنہ ایسا نہ ہو کہ رسول جب کہیں وہاں پر قیامت کے اس وقال الرسول، اور رسول یہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے تخذو، پکڑا، ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا. ان میں ہم نہ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں ہو کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ شفاعت نہیں ہوگی. نہیں، ہمارے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ شفاعت کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، نہیں، عمل تو کرتے ہیں نا، مطلب اس میں یہ ترجمہ ہے. سوال صرف شفاعت میں آپ کے سوال کو ذرا میں کلیئر کر دوں. جو میں سمجھاؤں آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ صاحبان جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں مگر ترجمہ نہیں سمجھتے، کیا قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے؟ بالکل. تو وہی تو رسول کہہ رہے ہیں نا، وقال الرسول، اور کہے گا رسول یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، پکڑا ہوا تو ہے اس قرآن کو، چھوڑا ہوا بھی ہے، کہ آپ سمجھ نہیں رہے نا بھائی. آپ عمل تو کرتے ہیں مطلب ترجمے. نہیں، وہی کوشش کریں نا سمجھنے کی. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پریزنٹ لیول آف نالج اور دوسرے احادیث. اور احادیث کے متعلق یہ ہے کہ مختلف فرقے کی احادیث کچھ مختلف ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سی چیز سامنے رکھنی چاہیے، نالج یا احادیث؟ اور احادیث جب رکھیں گے ہم سامنے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو مختلف فرقوں کے کچھ احادیث جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں، ڈفرینٹ ان کا جو ہے وہ ہے، تو یہاں الجھن پیدا ہوتی ہے. اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ سوال کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آج کے لیکچر کے ساتھ. احادیث کا ہم نے کوئی معاملہ یہاں ڈسکس نہیں کیا ہے. آج کا لیکچر صرف یہ ہے کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے بارے میں کیا آیا ہے. اگر اس بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو ضرور کریں، ادروائز اور صاحب کو موقع دیجیے. قرآن پاک کو جب قرآن پاک اپنے متعلق کیا کہتا ہے، جب ہم اس بات پر غور کریں گے تو قرآن کو سمجھنے کی بات ضرور آئے گی ہمارے پاس، کہ اس کو سمجھنے کے لیے کون سا زاویہ اختیار کیا جائے، پریزنٹ لیول آف نالج یا احادیث. اور احادیث کا جب ہم وہ کریں گے، سامنے رکھیں گے، تو مختلف فرقے کچھ احادیث کو الگ الگ فالو کرتے ہیں. تو قرآن اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتا ہے، اس کے سے یہ سوال میرا خیال متعلق ہے. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں نے ایسا کوئی یہاں پر ڈسکشن تو نہیں کیا نا حدیث کے بارے میں، تو جب میں حدیث کے بارے میں کبھی ڈسکشن کروں تو آپ مجھ سے اس پہ سوال کر لیے. ٹھیک. شیخ صاحب، آپ نے ابھی اپنے جی ذرا سا اونچا پلیز. آپ نے ابھی اپنے لیکچر میں یہ کہا کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہمیں سنائی کہ قرآن کو ہم نے تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے پڑھے اور سمجھے. لیکن معاشرے میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بزرگ یا جو دین سے زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 18 علوم پہلے آپ کو سیکھنے پڑیں گے، پھر آپ قرآن کو سمجھ سکیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھٹک جائیں، تو پہلے وہ علوم سیکھیے پھر قرآن کو ہاتھ لگائیے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ان کا غالباً یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ کو 18 علوم آنے چاہیے.